بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنو، اگر آج تم بہت تھک چکے ہو، اگر لگتا ہے کہ دعائیں سنی ہی نہیں جا رہی، حالات بدل ہی نہیں رہے اور صبر کرتے کرتے صبر بھی جواب دینے لگا ہے، تو رک جاؤ۔ سیریسلی، یہ ویڈیو اتفاقاً تمہارے سامنے نہیں آئی۔ شاید اللہ نے آج یہی چاہا کہ تم یہ سنو، تو چلو بیٹھ جاؤ سکون سے اور اگلے چند منٹ صرف اپنے لیے نکالو۔ دیکھو، ہم سب نے سنا ہے صبر کرو صبر کرو، لیکن کبھی کبھی یہ لفظ ہی چبھنے لگتا ہے نا؟ کیونکہ جب دل ٹوٹا ہوا ہو، جب انتظار لمبا ہو جائے تو صبر کرو سننا آسان نہیں۔ مگر یہاں ایک بات سمجھو، قرآن میں صبر کو کوئی کمزوری نہیں بلکہ طاقت کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ خوشخبری کسی عام آدمی کے لیے نہیں، یہ ان کے لیے ہے جو ٹوٹ کر بھی ڈٹے رہے، جو رو کر بھی نماز پڑھتے رہے، جو ہار کر بھی امید نہ چھوڑے۔ تو اگر تم آج تھکے ہوئے ہو تو سمجھ لو تم اس خوشخبری کے حقدار بننے کے قریب ہو۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ احساس کیا ہے؟ یہی کہ شاید اللہ نے مجھے بھلا دیا، لیکن یاد رکھو یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو شیطان دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی آج ابھی اسی لمحے جب تم اکیلے محسوس کر رہے ہو، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہاری وہ راتیں جو تم نے روتے ہوئے گزاری، وہ سن رہا ہے وہ دعائیں جو تم نے چپکے سے مانگی۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عجیب ہے مومن کا معاملہ، اس کے ہر کام میں خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ سوچو ذرا، تمہارا آج کا یہ دکھ، یہ صبر، یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ ابھی سمجھ نہ آئے لیکن ہے۔ اب یہاں ایک بہت خوبصورت بات سناتی ہوں۔ قرآن میں ایک آیت 2 بار آتی ہے، پے در پہ، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ 2 بار کیوں؟ علماء کہتے ہیں یہ تاکید ہے۔ اللہ گویا کہہ رہا ہے، سن لے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ تنگی، یہ مشکل، یہ صرف عارضی ہے، آسانی آنے والی ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ تنگی کے بعد آسانی، کہا تنگی کے ساتھ، یعنی آسانی کے بیج اس مشکل کے اندر بوئے جا چکے ہیں۔ شاید تم ابھی اسے دیکھ نہیں پا رہے، مگر وہ وہی ہیں۔ تو اگلی بار جب لگے کہ یہ رات ختم ہی نہیں ہو رہی، یاد رکھنا فجر ہمیشہ آتی ہے، ہمیشہ۔ ایک بار حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو۔ اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ آنکھیں بینائی سے محروم ہو گئی۔ برسوں انتظار کیا لیکن ایک لفظ نہیں چھوڑا، کہا صبر جمیل، اچھا صبر، اور اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے۔ اور پھر دیکھو کیا ہوا۔ برسوں بعد جب امید بھی دم توڑنے لگی تھی، اللہ نے نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو واپس لوٹایا بلکہ عزت کے ساتھ لوٹایا۔ تو اگر یعقوب علیہ السلام جیسا نبی جس کا صبر سب سے بلند تھا، اس نے بھی برسوں انتظار کیا،
تو ہمارا انتظار بھی بے معنی نہیں، بس وقت پر بھروسہ رکھنا ہے۔ چلو اب کچھ عملی بات کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ خاموش بیٹھ جاؤ اور کچھ نہ کرو۔ صبر کا مطلب ہے دعا مانگتے رہو، چاہے جواب نہ دکھائی دے۔ شکوہ کرنے کی بجائے اللہ سے شکوہ کرو، یعنی اسی سے کہو، اسی سے مانگو۔ چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر شکر کرو تاکہ دل نرم رہے۔ اپنے آپ کو یاد دلاتے رہو یہ حالات مستقل نہیں ہیں۔ اور سب سے اہم، اپنے آپ پر مہربان بنو۔ رونا کمزوری نہیں، تھک جانا کمزوری نہیں، بس ہار مت ماننا۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو دیکھ کر دل کو تھوڑا سکون ملا تو بس یہی سمجھ لو یہ اتفاق نہیں تھا، شاید یہی وہ لمحہ تھا جس کا تمہیں انتظار تھا۔ آج رات سونے سے پہلے بس اتنا کہنا، یا اللہ مجھے صبر دے اور صبر پر اجر بھی دے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دو اور کمنٹ میں لکھو یا اللہ مدد۔ اور اگر کسی ایسے شخص کو جانتے ہو جسے آج اس ویڈیو کی ضرورت ہے تو اسے شیئر کر دو، شاید یہ اس کے صبر کا بھی جواب بن جائے۔ چینل کو سبسکرائب کر لینا تاکہ ایسی مزید باتیں تمہارے دل تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔ اور ہاں، یاد رکھنا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔